السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے یوسف، سورہ یوسف سے ملنے والا سبق۔ پچھلے ہفتے میں صرف یوسف علیہ السلام کی سیرت، یوسف علیہ السلام کی زندگی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یوسف میں جو نازل کیا وہ ہم لوگ سن لیے، تو اب وہ جو پوری سٹوری ہے، یوسف علیہ السلام کا جو پورا قصہ ہے، اس واقعے سے، اس قصے سے ہم لوگوں کو کیا کیا نصیحت ملتی، کیا کیا سبق ملتا، وہ آج انشاءاللہ ہم لوگ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم لوگ سورہ یوسف نکال کر دیکھیں گے، سورہ یوسف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ہم آپ کے سامنے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ قرآنی قصے جو ہوتے ہیں، قرآنی واقعات جو ہوتے ہیں، قرآنی کہانیاں جو ہوتے ہیں، وہ سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم لوگ اگر کبھی کسی کو کوئی نصیحت کریں، کوئی کسی کو اگر چاہے وہ بچوں کو سمجھانا ہو، بڑوں کو سمجھانا ہو، کوئی بھی نصیحت کرنا ہو، کوئی سٹوری بولنا ہو، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کی سٹوریاں سنانا ہوگا، کیونکہ قرآن کی جو سٹوریز ہے، قرآن میں جو واقعات قصے ہیں، اس سے بہترین قصے اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ جو قرآن میں آپ کے سامنے ایک بہترین واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں، کون سا؟ یوسف علیہ السلام کا۔ اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں تھے۔ کا مطلب کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نبی کو بول رہا، کون سے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا کہ ہم بتانے سے پہلے آپ بے خبروں میں تھے، مطلب آپ کو اس کی خبر نہیں تھی، آپ کو نہیں معلوم تھا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، آپ کو نہیں معلوم تھا یوسف علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں رہتا، جیسا کہ آج اکثر لوگ بولتے ہیں نا، نہیں نبیوں کو سب معلوم رہتا، نہیں، نبی کو خود دوسرے نبی کے بارے میں نہیں معلوم ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال عقیدے کی یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد ایک اہم بات جو ہم لوگوں کو اس سورہ یوسف سے اور یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جو ایک اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تدبیر کے خلاف 1000 تدبیریں اختیار کر لے مگر غالب صرف اللہ کی تدبیر رہے گی۔ یعنی اگر کوئی کوشش کریں، کوئی چال چلیں، کچھ بھی کوشش کر لیں، کوئی بھی چال، کوئی بھی سازش کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کوئی تدبیر کر دیا تو پھر پوری دنیا مل کے اگر کوئی سازش چلے تو پھر اللہ کی تدبیر ہی غالب رہے گی، جو اللہ کی پلاننگ ہے وہی غالب رہے گی۔ پوری دنیا والے کچھ بھی پلاننگ کر لے وہ غالب نہیں رہ سکتی، وہ غالب نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ہم پچھلے واقعے میں یوسف علیہ السلام کے تعلق سے سنے، ان کی زندگی کے حالات سنے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا،
لیکن اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. دیکھیے لوگوں کی سازش, لوگوں کی پلاننگ الگ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ الگ تھی. یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو غلام بنا کر, یعنی ان کو تو قتل کرنا چاہے اور کیا ہے لوگ لے کے جا کے ان کو ایک بازار میں غلام بنا کر بیچ دیے. اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں بادشاہ بنا دیا. تو لوگوں کی پلاننگ بیچ دی ان کو غلام بنا کے, لیکن اللہ کی پلاننگ تھی کہ نہیں فیوچر میں ان کو بادشاہ بنانا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی پلاننگ تھی کہ اسے ہمارے باپ کی محبت دور ہو جائے, ہمارا باپ بہت زیادہ اس سے محبت کرتا, ہم سے نہیں کرتا, حسد کی وجہ سے ایسا کرے تاکہ ہمارے باپ کے دل میں یوسف کی محبت ختم ہو جائے. لیکن یوسف علیہ السلام کی محبت اور زیادہ ہو گئی یعقوب علیہ السلام کے دل میں, حالانکہ ختم نہیں کر سکے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے سامنے لوگ کتنی بھی پلاننگ کر لے وہ غالب نہیں آ سکتے. پھر اسی طرح کیا ہے اس کے تعلق سے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 54 میں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر خفیہ تدبیر کی. مکر یعنی خفیہ تدبیر کی, اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. تم کتنی بھی مکاری کرو, کتنا بھی مکر کرو, کتنی بھی چالیں چلو, کتنی بھی برے پلاننگ کرو, لیکن اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو پلاننگ کرتا ہے, پوری دنیا والے پورے کافر پورے مشرک مل کر بھی اللہ کی اس پلاننگ کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ کی پلاننگ ہی غالب رہے گی. تو اس آیت سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا, حالانکہ قرآن میں ایسے کئی واقعات ہیں, میں انشاءاللہ آگے سناؤں گا آپ لوگوں کو. آج بھی اگر ہم لوگ حالات دیکھتے ہوئے کہ بھائی یہ اتنے مشرک ہے, اتنے کافر لوگ ہیں, اتنے زیادہ اسلام کے دشمن ہیں, اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے, مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے, اس پر پابندی لگا رہے, اس پر پابندی لگا رہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم لوگ کبھی مایوس نہیں ہونا, کبھی نا امید نہیں ہونا. یہ ان کی پلاننگ ہے اس دنیا سے اسلام کو ختم کرے. پورے مشرکوں کی, پورے کافروں کی, اسلام کے دشمنوں کی آج پلاننگ ہے. بلکہ اسلام جب سے شروع ہوا تب سے ان لوگوں کی پلاننگ یہی تھی کہ اسلام کو ختم کر دے, ختم کر دے. حالانکہ ہمارے نبی کی پوری زندگی دیکھیں گے تو جگہ جگہ موقع ملتے ہیں اسلام کو ختم کرنے کی. اس زمانے سے مشرکوں کی پلاننگ تھی, اور آج بھی چاہے وہ ہندوستان میں ہو, چاہے پھر کسی بھی ملک میں ہو, اسلام کو ختم کرنے کی لوگ کوششیں کر رہے, پلاننگ بنا رہے, اس کے لیے کتابیں لکھ رہے, اس کے لیے میڈیا کا استعمال کر رہے, جو بھی پلاننگ کر رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اگر ہم دیکھیں گے تو جتنا زیادہ اسلام پھیل رہا پوری دنیا میں, اتنا پھر کوئی اور مذہب نہیں پھیلتا. تو یہ اللہ کی پلاننگ ہے. تو یہ سورہ یوسف سے ہم لوگوں کو بڑا سبق ملا. اس آیت کے ضمن میں اگر ہم لوگ کچھ واقعات بھی اگر دیکھیں گے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی رہی تھی. جیسا کہ فرعون کیا سوچا تھا, فرعون کی پلاننگ کیا تھی, فرعون کی تدبیر کیا تھی کہ اس کو کسی نے بتایا کہ تیرے ہی اس سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا, اس بچے سے تیرے سلطنت کو نقصان پہنچے گا, تجھے نقصان ہوگا, تیری سلطنت کو بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے فرعون کیا کرا, آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے میں قتل کر دوں گا. اور قتل کر رہا تھا بنی اسرائیل کے کئی بچوں کو, مردوں کو سب کو قتل کر دے رہا, عورت بچیوں کو زندہ رکھ رہا. اور اس کی پلاننگ یہ تھی کہ میری سلطنت قائم رہے, باقی رہے, میرے سلطنت کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی زندہ نہ رہے. اس کی پلاننگ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ, اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی, جس بچے کی وجہ سے تیرے سلطنت کو خطرہ ہے اس کو تیرے گھر میں ہی پالوں گا, تو ہی پالے گا تیرے ہاتھوں سے, تو خود اس آدمی کو, اس بچے کو پالے گا. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اللہ اکبر. اگر اس طرح ہم لوگ دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس وقت کے اسلام کے دشمن, اس وقت کے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن جو تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کرے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اور خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ ہوئی دار الندوہ میں. ہر قبیلے کا ایک نوجوان ہوگا, پوری میٹنگ بیٹھی اور پلاننگ کرے. ہر قبیلے کا نوجوان آئے گا اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے. اب رات کو سو جائیں گے, کون, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی صبح جاگیں گے سب مل کے وار کر دینا, ایک ساتھ قتل کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا دیا پہلے ان کی پلاننگ کیا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات ہجرت کرنے کے لیے نکلے. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا, یعنی مشرکوں کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. ان کو دکھے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, وہ قتل نہیں کر سکے.
تو اس طرح اگر ہم دیکھیں گے قرآن میں کئی واقعات ہیں اسلام کو جب کبھی بھی اسلام کا دشمن کسی بھی زمانے میں ختم کرنے کی کوشش کرے گا، کرتا رہا، لیکن آج تک ختم نہیں کر سکا اور ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اسلام غالب ہو کے رہے گا، یاد رکھو اس چیز کو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ سب سے بڑا جو ہم لوگوں کے لیے سورہ یوسف سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہ کی پلاننگ کے آگے پوری دنیا والوں کی پلاننگ فیل۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے۔ چلیے اس کے بعد ہم لوگوں کو سورہ یوسف سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے بندوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، آزماتا ہے۔ اللہ جسے پسند کرتا اس کا امتحان لیتا، اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا، اس کو مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کا امتحان لیتا ہے۔ جیسا کہ اب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیسے آزمایا۔ بچپن میں تھے، باپ سے دور ہو گئے، یوسف علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش تھی۔ بچپن میں تھے، بھائیوں نے مل کر کنویں میں پھینک دیا، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ بازار میں بیچے گئے، یہ بھی آزمائش۔ پھر جیسے ہی جوانی کی دہلیز میں پہنچے، برائی کی طرف، گناہ کی طرف بلانے والی عورت وہاں پر زنا کی طرف بلا رہی تھی، وہاں پر بھی آزمائش۔ پھر نہیں کرے سو غلطی کے لیے جیل میں جانا پڑا، کئی سال جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہے، یہ بھی آزمائش یوسف علیہ السلام کی۔ اتنے سال باپ سے دور رہے، آزمائش۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کس کو، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے کس کو، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کو بعد میں کوئی بہت بڑی نعمت دینا چاہتا، بہت بڑا کوئی اس کے لیے انعام اللہ تعالیٰ رکھتا، اسی کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ ایک اور سبق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو بھی آزماتا، پھر آزمائش کے بعد اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہت بڑی نعمت، کوئی نہ کوئی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل، کوئی انعام ملنے والا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ آزماتا۔ اللہ تعالیٰ اتنی آزمائشوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری زندگی آزمائے گئے، اسی طرح ایوب علیہ السلام بیماری کے ذریعے سے آزمائے گئے۔ نبیوں کی زندگیاں ہم دیکھیں گے تو آزمائشوں میں گزری، ہمارے صحابہ کی پوری زندگیاں آزمائشوں میں گزری۔ اس لیے یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج بھی اگر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہمارے گھروں میں مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں آتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں تو نیک بن گیا، اللہ میرے اوپر کیوں مصیبتیں ڈال رہا، اللہ مجھے کیوں پریشانیاں دے رہا۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں میں جو چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہوتا۔ اکثر سوالات آتے ہیں، ہم تو یہ کوشش کر رہے لیکن یہاں بھی فیل ہو رہے، وہ کوشش کر رہے وہاں بھی فیل ہو رہے، ہم لوگوں کو کامیابی نہیں مل رہی، ہم لوگوں کو سکسیس نہیں مل رہی، ہم لوگوں کو ہمیشہ تکلیفیں آ رہی، پریشانیاں آ رہی، بیماریاں آ رہی، ہم تو اچھے ہیں اس کے باوجود ہماری کو کیوں پریشانیاں۔ یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، اور اللہ تعالیٰ آزماتا اسی لیے ہے تاکہ تم کو فیوچر میں کوئی بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو آزماتا جو اللہ کا قریب ہوتا ہے۔ اللہ اپنے مقرب بندوں کو ہی آزماتا، یاد رکھنا اس چیز کو۔ تو بھائی یہ بہت بڑا سبق، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ کرے گا اللہ تعالیٰ آزمائش۔ ہم کلمہ پڑھے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ہی خوش رہیں گے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں خوش رہنے کے لیے کلمہ پڑھے، غلط بات ہے۔ ہم کلمہ پڑھے تو پھر ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں، یہ اکثر لوگوں کا سوال ہے۔ اور آج جتنے بھی ایکس مسلمس بن رہے، بات یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی بات واضح کر دوں، جتنے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ان لوگوں کے سوالوں میں ایک سوال یہ ہے، غیر مسلموں کے اعتراضات میں ایک اعتراض ہے کہ بھائی جب تم پوری کائنات کا ایک رب ہے مان کر اس ایک رب کی عبادت کرتے، اسی کے سامنے جھکتے، وہ جیسا بولا ویسا سنتے، اس کے مطابق ہی تم زندگی گزارتے، پھر تمہارے اوپر ہی پریشانیاں کیوں؟ پوری دنیا میں تم مسلمان
چاہے تم افغانستان کے ہو، فلسطین کے ہو، تم کیا ہے انڈیا کے ہو، تم جہاں کہیں کے رہنے والے ہو، تم ہی بہت زیادہ پریشانی میں رہتے، تم ہی زیادہ غریب رہتے، تمہارے اوپر ہی ہمیشہ دشمنوں کا کیا ہے وار چلتے رہتا ہے، دشمنوں کی پلاننگیں چلتی رہتی ہے، تم ہی زیادہ مارے جاتے ہو، تمہارے کو ہی سب سے زیادہ پریشانیاں کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ پہلے ہی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آزمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے قریبی بندے جو ہوتے، اللہ جس کو پسند کرتا اسی کے اوپر مصیبتیں نازل کرتا۔ ہم مسلمانوں کے اوپر جو بھی مصیبتیں آ رہی اس لیے آ رہی کیونکہ ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اللہ ہمیں چاہتا، اللہ ہمیں پسند کرتا، اسی لیے تو اللہ ہمارا امتحان لیتا ہم اس میں کتنے سچے کتنے جھوٹے ہیں۔ جیسا کہ سونا، اگر سونا ہے تو یہ کھرا ہے، کھوٹا ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ ڈپلیکیٹ ہے، معلوم کرنے کے لیے اس کو آگ میں تپانا پڑتا۔ سنار کے اس کے دکان میں آگ میں وہ تپاتا بھی ہے اور وہ مارتا بھی ہے ہتھوڑے سے، تب جا کے تو وہ سونا زیور بنتا ہے، اصلی سونا ہے تو، اگر نکلی ہے تو پھر وہ زیور نہیں بن جاتا، یاد رکھو۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ سمجھنا ہے ہمیں۔ اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کی شکل میں دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہا تو کچھ دنوں کے بعد آسانیاں، خوشیاں، نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا فضل مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اب تیسری چیز ایک یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف سے اور یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والے اسباق یعنی سبق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ صبر، یوسف علیہ السلام پوری زندگی صبر ہی کرتے رہے۔ صرف یوسف علیہ السلام کا ہی صبر نہیں ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کے والد کا بھی صبر ہے، جس سے زیادہ محبت کر رہے تھے یوسف علیہ السلام، اسی بیٹے سے دور ہونا پڑا۔ بچپن میں دوسرے بیٹے مل کر یوسف علیہ السلام کو دور لے کے جا کے کہیں پر پھینک دیے۔ کتنے سال یعقوب علیہ السلام انتظار کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ تو یاد رکھو، اس چیز سے بھی ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنی زندگی میں وہ صبر کرتا ہے، شکوے اور شکایتیں نہیں کرتا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، تو اللہ کی مدد آئے گی، لیکن کب؟ نماز کے ذریعے سے، صبر کے ساتھ، صبر کرتے ہوئے، شکوے شکایتیں کرتے ہوئے نہیں۔ تو یہاں پر صبر کے تعلق سے ایک دو باتیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے صبر ہے کیا اصل میں، صبر کب کریں، کیسے کریں۔ صبر تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتے ہوئے صبر کرنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ جن کاموں سے، جن برائیوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکتے ہوئے صبر کرنا۔ اور تیسرا، دنیاوی جو بھی مصیبتیں، مشکلات آتی ہے اس پر صبر کرنا۔ یہ تین چیزوں پہ جو آدمی صبر کر لیا اس کو صبر آ گیا، اس کو صبر کیا ہے معلوم ہو گیا۔ یاد رکھو مطلب کیا ہے، دیکھیے اللہ کے حکم کو عمل کرتے ہوئے، جیسا کہ ابھی نماز پڑھنا ہے، فجر میں نماز پڑھنا ہے، ظہر میں گرمی کے موسم میں نماز پڑھنا ہے، تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اللہ کا حکم مانتے ہوئے انسان کو کیا ہے، اب رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، روزے رکھے گرمی کے موسم میں، کیا ہے تکلیف ہوئی، فجر میں جاگنا تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس تکلیف پر صبر کرنا ہے، یہ ایک صبر ہے۔ اسی طرح جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم، جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی گرمی کا موسم ہے، بہت سارے غیر مسلموں کا اعتراض بھی ہے کہ کیا بھائی اتنی گرمی کے موسم میں بھی مسلمان عورتوں کو برقعے میں، پردے میں جانا پڑتا، باہر نکلے تو سفر کرے تو کتنی گرمی۔ مسلمان عورت بھی یہ سوچتی ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے ہمارے لیے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، اکثر نہیں۔ لیکن دیکھیے ٹھیک ہے، آپ کو گرمی میں پردہ کرتے ہوئے، برقع پہنتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے تم صبر کر رہے، یہ صبر ہے، یہ ایک قسم کا صبر۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچتے ہوئے صبر۔ لوگ سب ناچ رہے، لوگ سب گا رہے، لوگ سب شراب پی رہے، لوگ سب سود کھا رہے، لوگ سب انجوائے کر رہے، بری رسمیں کر رہے، بری چیزیں کر رہے، حرام چیزیں کھا رہے، لیکن ہم نہیں کھاتے ہوئے صبر کر رہے، ہم وہاں نہیں جاتے ہوئے صبر کر رہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے، یہ دوسرے قسم کا صبر ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رکتے ہوئے صبر کرنا۔ تیسرا،
دنیاوی آفتیں، دنیاوی مصیبتیں، اس پر صبر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں آئی، مصیبتیں جو بھی آئی اللہ کی طرف سے، اس پر بھی صبر کر لینا۔ تو یہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا، ایک تو یوسف علیہ السلام بھی صبر کرے پوری زندگی، اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام بھی صبر کرتے رہے۔ اچھا، چوتھی چیز ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے، سورہ یوسف آیت نمبر 4 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، مشورہ صرف عقل اور علم والوں سے ہی کرنا چاہیے۔ مشورہ جب کرتے ہیں یا تو وہ عقل والے اور علم والے، انہی لوگوں سے ہم مشورہ کریں، ہر ایرے غیرے سے مشورہ نہ کرے۔ جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں کیا ہے، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا کو بتائے، ابا نبی ہے، مشورہ کر رہے، ابا میرے کو ایسا خواب آیا، کیا کروں؟ تو مشورہ جب بھی کرنا ہے علم والوں سے کرو، عقل والوں سے کرو، بے علم جاہل لوگوں سے مت کرو۔ اور مشورہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے ہم پوری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پڑھیں گے اور دوسرے انبیاء کی بھی اگر واقعات ہم لوگ پڑھیں گے سنیں گے تو ہم لوگوں کو مشورے کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں، کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اس وقت ڈر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کمبل اڑا دو، میرے جان کا خطرہ محسوس ہو رہا، مجھے جو ہے نا ایک عجیب چیز نظر آئی آج، پہلی مرتبہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا، میں کبھی نہیں دیکھا ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ گھر کو آتے ہیں، اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا واقعہ یہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں پر عمرہ کرنے سے روک دیا جاتا، واپسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں، اے صحابہ تم عمرہ کے لیے جتنے جانور لے کے آئے وہ جانور ابھی یہاں پر ذبح کرو۔ کوئی صحابی نہیں اٹھتے ذبح کرنے کے لیے، کوئی صحابی تیار نہیں ہے، غم میں تھے، پریشانی میں تھے، یہ کیا ہو گیا، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے نکلے لیکن ہمیں عمرہ کیے بغیر ہی واپس آنا پڑ رہا۔ صحابہ پریشان تھے، حیران تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، تو بیوی جواب دیتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے آپ اٹھو، آپ جو جانور لے کے آئے وہ قربان کرو، اس کے بعد دیکھو تمہارے صحابہ قربان کریں گے یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو مانتے ہیں، اپنا جانور قربان کر دیتے ہیں، تو سب صحابہ بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مرتبہ اپنی زندگی میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مشورہ اگر کوئی کرتا ہے تو اصل میں مشورہ کرنا علم والوں سے، جس کے پاس سے صحیح جواب مل سکتا، ہم کو صحیح مشورہ مل سکتا، ان سے ہی مشورہ کرنا۔ لیکن جاہل لوگوں سے اگر مشورہ کریں گے تو پھر الٹا نقصان بھی ہو جاتا۔ اور ایک چیز بھی یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جب گئے تو بیٹے سے مشورہ کرتے، پہلے بیٹا میں خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیری رائے کیا ہے، بیٹا تیرا مشورہ کیا ہے؟ گئے، میرے کو خواب ہوا، بیٹا میرا اللہ کا حکم ہے، اب مجھے تجھے ذبح ہی کرنا ہے، اب لیٹ جا تجھے ذبح کر دے، تو نہیں بولے بیٹا تیرا کیا مشورہ ہے، تیری کیا رائے ہے، مجھے تو خواب ہوا ایسا، میں کیا کروں؟ مشورہ کرتے بیٹے سے۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے، زندگی کے ہر معاملے میں ہم اچھے لوگوں سے اچھا مشورہ کرنا۔ خاص طور سے بچوں کے تعلق سے بھی یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ بچوں سے بھی مشورہ کرے، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہو، کام کا معاملہ ہو۔ اکثر ماں باپ جو اپنی لڑکیوں پر خاص طور سے جو ظلم کرتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف، ان کے مشورے کے خلاف ابا اپنی پسند کے لڑکے کو شادی کرا کے دے دیتے ہیں اور بچی سے مشورہ نہیں لیتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔
ایسے کئی شادیاں جو بعد میں جا کے فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑے کے باعث بن جاتے ہیں. جو بچی کو پسند ہی نہیں تھا لڑکا، اس کے ساتھ اگر زبردستی باپ نکاح کر کے دے دیا تو پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اس لیے اسلام میں بھی کیا حکم ہے کہ اگر لڑکی راضی ہے تبھی تو نکاح ہو سکتا، لڑکی راضی نہیں ہے تو نکاح بھی نہیں ہوتا. اس لیے ہر معاملے میں، ابھی پڑھائی کا بھی معاملہ ہے، بچہ 10th پاس کر لیا، اس کے بعد بیٹا تو کیا بننا چاہتا ہے، بیٹا تو کیا کرنا چاہتا ہے، کون سی جگہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کا مشورہ لیں. لیکن اکثر ماں باپ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں مجھے جو پسند ہے وہ میں میرے بچے کو پڑھاؤں گا، حالانکہ بچے کو وہ پسند ہی نہیں ہے. اکثر بچوں کو مدرسوں میں پڑھنا پسند نہیں رہتا، زبردستی ان کو مدرسوں میں ڈال دیے تو وہ نہیں پڑھتا. تو اس طرح ہر معاملے میں مشورہ کرے، اور مشورہ اگر بڑے لوگوں سے کرنا ہے، کسی معاملے میں کوئی بڑا مسئلہ آیا تو مشورہ بھی اچھے لوگوں سے لے. اور مشورہ ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں اگر کوئی سستی چیز ہے بولے تو وہ مشورہ ہے. اگر آپ ایک مشورہ مانگنے کے لیے نکلو، 1000 لوگ آپ کو مشورے دیں گے، لیکن دنیا میں سب سے مہنگی چیز اگر کوئی ہے تو وہ مدد ہے. آپ اگر ایک مدد کے لیے نکلو، 1000 لوگوں سے مدد مانگو، لیکن کوئی ایک آپ کو مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے. سورہ یوسف سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی سے خواب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. سورہ یوسف آیت نمبر 5 میں یوسف علیہ السلام آئے، اپنے ابا کے سامنے 4 اور 5 نکالے تو 4 میں باپ کے سامنے جو خواب ہوا وہ خواب بیان کر دیے. اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں یعقوب علیہ السلام جواب دے رہے کیا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. دیکھیے، خواب کا ذکر بھائیوں سے مت کر. بولے کیا معلوم ہوا؟ جو بھی خواب آتا ہے اسے ہر ایک کے سامنے بولتے ہوئے نہیں پھرنا کہ میرے کو یہ خواب پڑا، کیا ہوتا کی کیا ہے کہ انہوں ایک مشورہ دیتے انہوں ایک مشورہ دیتے. اس لیے پچھلے ہفتے بھی میں یہ بات بتایا کہ خواب ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا. اور خواب کے تعلق سے کچھ حدیثیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھو. سب سے پہلی چیز یہ ہے، صرف اور صرف حدیثوں میں 30 سے 40 خوابوں کی تعبیر کا ذکر ملتا. بس پوری حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خوابوں کی تعبیر بتائے، یہ خواب آیا تو یہ ہے اس کی تعبیر. 30-40 کے علاوہ زیادہ تعبیر ہم لوگوں کو سنت سے ثابت نہیں ہے. اب لوگوں میں، دنیا میں کروڑوں کے لوگ ہیں. اب ہر ایک کو اگر ایک ایک خواب بھی آیا تو کتنے لاکھ کتنے کروڑوں کے خواب ہیں. ان سب کے تعبیر پھر کیسے پوچھیں گے، اور بتانے والے تعبیر کیسے بتا سکتے ہیں؟ بتائیے. جب وہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے تو اپنی طرف سے تعبیر کیسے بتا سکتے؟ اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. خاص طور سے یوٹیوب میں آپ کبھی خوابوں کی تعبیر نہیں ڈھونڈنا، یاد رکھو میرے بھائیوں. خاص طور سے عورتیں اس مسئلے میں زیادہ پڑی ہوئی ہوتی ہے. جو ابھی خواب پڑا، آسان چیز، ہاتھ میں موبائل ہے، نکالے، خواب میں سرچ کرے، میرے کو رات میں ہمارے ابا خواب میں آئے، مردے خواب میں آئے تو کیا ہوتا، دن میں خواب آیا تو کیا ہوتا، کون سا خواب سچا ہوتا، رات میں کوا دکھے تو کیا ہوتا، بلی دکھے تو کیا ہوتا، سانپ دکھے تو کیا ہوتا، بچھو دکھے تو کیا ہوتا. ارے ایسی چیزیں ہیں. اب وہ بتانے والے بھی ایسی جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، ایسی جھوٹی باتیں، منمانی چیزیں، لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں، لوگوں سے مال اور پیسہ کھینچنا چاہتے ہیں، خوابوں کے ذریعے سے اپنا بزنس چلاتے ہیں. بتاؤں گا میں خواب کی تعبیر. ہاں، آپ کو سانپ دکھا، آپ کا دشمن ہے. دیکھو پھر، ہاں میرا دشمن ہے، ڈر شروع ہوا. اب کیسا کرنا پھر مول صاحب؟ دشمن تو دکھا میرے کو، اب دشمن سے کیسا بچنا؟ کچھ بھی نہیں، 5000 کا خرچہ ہوتا، لے کے آ کے دے دو، تمہارے دشمن کو میں دور کرتا ہوں. اس کے بعد کوئی تعویذ دے دیتا، کوئی گنڈا دے دیتا، کوئی خبر کے پاس بلاتا، کوئی 7 راتاں بلاتا، کوئی 7 جمعہ بلاتا. اس طرح پھر ان کا دھندا شروع ہو جاتا. خواب آیا، ڈراؤنا خواب آیا، شیطان دکھا مجھے، کیا ہوا؟ ہاں، تم لوگوں کو جنوں کا اثر ہو گیا، تم کو شیطان کا اثر ہو گیا. اب کیسا کرنا؟ ہاں تمہیں چھے، اب جو بتائے تمہیں دور بھی کر دینا. پھر ہم کو کچھ آتا ہی نہیں نا، ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے نا. ہم ڈر جاتے، لوگ ڈر آئے تو پھر، اور ہم لوگ اتنے بے وقوف بن جاتے ہیں کہ وہ جیسا بولا ویسا سن لیتے، اسی کے اوپر ڈال دیتے کہ تم ہی سب کچھ کرنے والے. حالانکہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر ہم قرآن و سنت کا علم رکھتے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر قرآن و سنت کا علم ہمارے پاس ہوتا، ہم رب سے نہیں ڈرتے اس لیے جانوروں سے ڈر رہے آج، اللہ سے نہیں ڈرتے اس لیے خوابوں سے ڈر رہے آج.
خواب جیسے آیا اس دن سے بیمار ہو گیا، اب نہ کھانا کھاتا نہ چین سے نیند آتی، اس کو پریشان ہو جاتا۔ حقیقت یاد رکھو، ایک چیز ہمیشہ کے لیے بولتا ہوں میں، ہمیشہ بار بار، تم اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کر لو، تم لوگوں کو لوگوں کے سامنے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ رب کے اوپر اگر بھروسہ ہو جائے، رب کے اوپر توکل ہو جائے، اور میرے رب کا کلام میرے ساتھ ہے، یہ ہمت اگر تمہارے اندر آ جائے تو کوئی جادوگر کی طاقت اب میرے رب کے کلام کی طاقت سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے زیادہ پاورفل اس کے پاس جادو ہے، قرآن سے زیادہ پاورفل اس کے پاس کوئی دعا ہے، قرآن سے زیادہ پاورفل وہ خواب کا اثر ہے۔ کیسے بے وقوف بن رہے ہم لوگ؟ اللہ کا کلام ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زبانوں پہ، اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی بہترین دعائیں ہمارے پاس صبح شام پڑھنے والے، اس کے باوجود یہ خواب آ گیا تو ڈر جاتے، ایک کوئی غلط تعبیر بتا دیا تو اس کی تعبیر کے اوپر پریشان ہو جاتے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی۔ خوابوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پہلی چیز یاد رکھو، ایک تو خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اچھے خواب جو بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور برے خواب جو ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جو ہم دن میں سوچتے ہیں، وہ ہم لوگوں کو خواب بن کے نظر آ جاتا ہے۔ اب انہیں دن میں فلمان دیکھتا، ٹی ویاں دیکھتا، موبائل میں ہرر پکچر دیکھ لیتا، یا نہیں تو سہیلیاں کچھ تو بھی بول دیتی، کالج میں دوست کچھ تو بھی بول دیتا، ارے تو دیکھا کہ رے رات کو یہ سیریل آیا دیکھ، یہ فلم آیا دیکھ، اس میں ایسا شیطان آ جاتا دیکھ۔ اب یہ پورا کب کی انہیں سنے سو دیکھے سو اس کے دماغ میں رہ جاتا، پھر اچانک ایک دن رات کو خواب میں وہی شیطان اس کے دماغ میں آ جاتا، ہاں میں حمام میں گیا تو میرے کو کچھ تو بھی دکھا، ہو گیا، پریشان ہو جاتا، اب دن میں کھانا نہیں جاتا، رات کو نیند نہیں آتی۔ کئی کو یہ سب کہاں سے ہوا؟ ہم جو دن میں سوچے یا پھر کچھ دن پہلے سوچے، کچھ دن پہلے سنے تھے، دیکھے تھے، وہی چیزیں ہم کو کچھ دنوں کے بعد خواب بن کے آ جاتی۔ یاد رکھو، تو تین قسم کے ہی خواب ہوتے، یا تو اچھے خواب اللہ کی طرف سے، برے خواب شیطان کی طرف سے، یا پھر ہم لوگ جو سوچے جو دیکھے وہ خواب بن کے ہم کو آ جاتا۔ اور ہمیشہ صرف مردے ہی خواب میں نہیں آتے۔ اکثر لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو مردہ خواب میں آیا، ہمارے دادی خواب میں آئے، ہمارے نانا خواب میں آئے، بھوکے ہیں، کھانا مانگ رہے، ہمارے کو کھانا دیو بول رہے، کوئی جہنم میں جل رہا، جلتے ہوئے دکھے ہمارے کو، ہم آتے بول کے بول رہے۔ کچھ لوگوں کو تو ایسے خواب آتے، انہوں تو چلے گئے لیکن ہمارے کو بھی آؤ بول کے بلا رہے مول صاحب۔ اب ہم کیا کرنا؟ اب میرے کو موت آ جاتی ہوں گی، یہ اشارہ ہے کیا بول کے ڈرتے رہتے، وہ موت آنے سے پہلے ڈر کے مر جاتے ہیں۔ کہیں کو انہوں بلا رہے میرے کو خواب میں آ کے، آؤ آؤ آؤ۔ اب جس کو موت سے ڈر ہے اب انہیں ڈر ڈر کے مرے گا۔ یاد رکھو اس چیز، مرنا تو ایک دن ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ جب تقدیر ملی گی تب موت آ جاتی، اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہے؟ جو اس طرح سوچتا نا اس کو خواب سے ڈر نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ جو ڈر جاتا نا، انہوں بلا رہے میرے کو کب لے کے جاتے کہ کیا ہے کہ میری نلی دبا رہے، میرے سینے پہ آ کے بیٹھ گئے بولے تو چلے آتا انہیں ایک دن ایسا۔ صرف یہ پورے ہمارے دماغ کے کھیل ہے۔ تو یہ خوابوں کو لے کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خوابوں کے تعلق سے ایک یہ ہے کہ امید اور خوف کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہمارے سلف یہ کہتے ہیں امید کی، خوف کی۔ اگر کوئی خواب آپ کو آ گیا، امید دلانے والا خواب آ گیا اور ڈراؤنا کوئی خواب آ گیا، اس کی تعبیر ہے ہی نہیں، سمجھو بس، کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا سکتا۔ ڈراؤنا خواب گرا تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، سمجھو، بے فکر ہو جاؤ۔ کرنا کیا ہے پھر؟ ڈراؤنا خواب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ سونے سے پہلے وضو بنا لو، آیت الکرسی پڑھ لو، خلق سورہ پڑھ لو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر خواب آ گیا، جاگے نیند سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو 3 مرتبہ، بائیں طرف تھوک دو، کروٹ بدل کے سو جاؤ، خلاص۔ یہ ایک چیز آپ عمل کر لیں گے نا، رات کو کتنا بھی ڈراؤنا خواب آئے صبح تک وہ یاد بھی نہیں رہتا انشاءاللہ۔ آپ سوچو، آپ اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کر کے تو دیکھو نا۔ یہ سوچنا چھوڑ دے کہ وہ آئے سو ڈراؤنا خواب، صبح اٹھ کے اماں کو بتائے، خالہ کو بتائے، دادی کو بتائے، پھپھو کو بتائے، کتنے آدمیوں کو بتائے، تو انہوں اتنے زیادہ آپ کو ڈراتے جاتے، اتنے زیادہ آپ کو تعبیریں بتاتے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ مسئلہ میں بیان کر رہا تھا کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام بول رہے تھے یوسف علیہ السلام سے، بیٹا یہ خواب تو اپنے بھائیوں سے نہیں بیان کرنا، نہیں بتانا ان کو۔ تو ہم بھی کسی کے سامنے ڈراؤنے خواب آئے تو نہیں بتانا، بہتر ہے کہ کون سا بھی خواب نہ بتاؤ، خوابوں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور چیز جو سبق ملتا ہے ہم کو سورہ یوسف سے، وہ یہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ ایسا تعلق رکھے جیسا یوسف علیہ السلام نے والد کے سامنے
رکھا تھا، یعنی واقعہ بیان کیا تھا. کیا خواب آیا تو سب سے پہلے ابا کے سامنے جا کے بولتے. تو تعلق یعنی باپ اور بیٹے کا تعلق ایسا ہو کہ بیٹے کو کوئی مسئلہ پیش آئے، بیٹی کو، بچیوں کو کوئی مسئلہ پیش آئے، اپنا کوئی پرسنل معاملہ ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ سے شیئر کرنے والے بنے. ایسا تعلق ہونا، یہ سبق ملتا ہم کو. اکثر گھروں میں باپ بولے تو ایک ویلن آ رہا گھر میں، ایسا لگتا. باپ آیا بولے تو سب لوگ چھپ جانا، خاموش ہو جانا. گھر میں ٹی وی دیکھ رہے تو بند کر لینا، باپ آیا تو نماز پڑھ لینا، باپ آیا تو لکھ لینا، باپ آیا تو آواز نہیں کرنا، سب سائلنٹ رہنا. اللہ اکبر. کتنے ایسے لوگ ہیں، حیران پریشان ہو جاتا ہوں میں کبھی کبھی لوگوں کی باتیں سن کر کہ جوان ہو گئے، شادیوں کی عمر کو پہنچ گئے، شادی بھی ہونے والی ہے، شادی کے بعد بھی کئی نوجوان لڑکیاں، کئی نوجوان لڑکے بھی ایسی بات بول دیتے ہیں کہ فیاض بھی آج تک ہمارے باپ کے قریب بیٹھ کے کبھی محبت سے بات کرنے کا موقع ہم کو نہیں ملا، کبھی ہمارے ابا کے ساتھ بیٹھ کے ہنسنے کا موقع نہیں ملا، ابا کے سامنے ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا. ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہم کو. بس ایک ایسی چیز ہے، باپ کے باپ جس کمرے میں آیا ہم اس کمرے میں جاتے ہی نہیں. ہم یہ تربیت سمجھتے ہیں لوگ، غلط تربیت ہے. یہ ڈرانا صحیح تربیت سمجھتے ہیں، نہیں ہوتا ہے. اگر بچے ضد کر رہے ہیں، بچے کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس وقت سزا دینا، مارنا یہ الگ چیز ہے. لیکن ایسا تعلق قائم کرنا کہ گھر میں بچوں سے کوئی محبت نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ بھی نہیں. جا رہے بچے کالج کو جا رہے، اسکول کو جا رہے، خالی پیسے دے دے رہا، ہو گیا. بچہ خالی ابا سامنے ہے تو السلام علیکم بول کے سر نیچے کر لے کے چلے جا رہا گھر میں. یہ طریقہ نہیں ہوتا. بچی کے جو بھی پریشانیاں ہیں، بچے کے جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ اسکول میں، کالج میں جو بھی اس کی ٹینشن ہے، وہ آ کے سب سے پہلے اگر کوئی پریشانی ہے تو باپ سے شیئر کرنے والا بننا. بچہ لڑکیوں کے پرسنل معاملات ہے تو سب سے پہلے امی سے بتانے والے بننا. ورنہ آج ہوتا یہی ہے. کئی بچیوں کو جو گھروں سے بھاگ گئی نا، ان لوگوں سے جب پرسنلی بات کرنے کا موقع ملا تو وہ بولتی ہیں کہ اصل میں ہمارا مسئلہ اس طرح تھا کہ ہمارے باپ سے ہم اتنا زیادہ ڈرتے تھے، ہمیں اندیشہ تھا کہ ہمارا باپ کسی ایسے آدمی سے نکاح کرانا ہمارا چاہتا تھا. کبھی کبھی باتوں میں بول دیتا تھا کہ میری بچی کا نکاح اس سے کرا دوں گا، وہ مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے اب میں باپ کے آگے تو کوئی بات نہیں کر سکتی، ڈر کے مارے کہیں میرا باپ اس کے ساتھ نکاح نہ کر دے، اس لیے میں اپنی پسند کا ایک لڑکا چن لیا اور اس کے ساتھ بھاگ گئی. یہی ریزن ہے. میں بتا اس لیے نہیں سکی کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں تھا اور میں میرے باپ سے بات نہیں کر سکتی تھی، باپ سے میرے کو ڈر تھا. تو یہ تربیت نہیں ہوتی، یہ طریقہ نہیں ہوتا. تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ تعلقات قریبی ہو، بچوں کو ٹائم دینا، بچوں سے بات کرنا اور بچوں کی بات سننا، یہ صحیح تربیت ہے. اسی لیے جب باپ اور ماں بچوں کے سامنے، ایک اہم بات بول رہا ہوں، دیکھو بہت دن پہلے یہ بات بولا تھا، ماں باپ جب اپنی محبت اپنے بچوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اگر باپ کبھی بیٹا تو بہت اچھا، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں بیٹا، تو میرا بہت زیادہ چہیتا ہے بیٹا، میں بہت زیادہ تم سے ہی محبت کرتا ہوں بیٹا، اس طرح کی باتیں اگر ماں باپ نہیں بولیں گے نا تو پھر وہ بچے جب 9-10 کلاس کو جائیں گے یا انٹر ڈگری میں جائیں گے تو ماں باپ سے محبت نہیں ملی، لیکن کسی غیر محرم سے یا کسی غیر مسلم سے اگر وہ الفاظ سننے کو مل جائیں کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں تو اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اسی لیے وہ ان کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں. گھر میں محبت کرنے والی ماں نہیں ملی، گھر میں محبت کرنے والا باپ نہیں ملا، کوئی اجنبی محبت کرتا ہوں بولا تو وہ محبت کے انتظار میں تھی کہ کوئی نہ کوئی مجھ سے. پھر اسی طرح کیا ہے، ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان شیطان کی وار سے بچے، شیطان کی چالوں سے بچے. ورنہ شیطان تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ابھی تو گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لے سکتے، ابھی تو چھوٹا گناہ ہے نا، چھوٹی غلطی ہے نا، کر لو کچھ بھی نہیں ہوتا، بعد میں توبہ کر لیں گے. جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 میں شیطان یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، ان کے دلوں میں کیا وسوسہ ڈالا، کیا خیال ڈالا، یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا. شیطان کیا خیال ڈالا، پہلے تو اس کو مار دو، پہلے تو اس کو کہیں پھینک دو یوسف کو، بعد میں پھر سدھر جانا، بعد میں توبہ کر لینا. بس
تو شیطان آج بھی انسان کے دل میں یہی وسوسے ڈالتا کہ ارے چھوٹا گناہ ہے نا بھائی، چھوٹی غلطی ہے نا، کر لو، کیا ہوا، کرنے کے بعد میں ہم لوگ توبہ کر لیں گے۔ حالانکہ ہم حدیث دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے، چور جب چوری کرتا ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان کھینچ لیا جاتا ہے، ایمان کی حالت میں نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم بھی کیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، بولے اللہ تعالیٰ، مرتے دم تک فرمانبرداری کرتے رہنا۔ مطلب اگر ہم کوئی گناہ کر رہے، گناہ کرتے ہوئے مرے تو پھر ہم مسلمان بن کے تو نہیں مرے، پھر اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے تو نہیں مرے، نافرمانی کرتے ہوئے مرے۔ تو شیطان کی اس چال سے بچے رہنا، جیسا کہ شیطان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی دلوں میں ڈالا، اب گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا، نہیں، بہت بڑی غلطی۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ایک بار کر لیں گے، پہلی بار ہی چھینا، بعد میں توبہ کر سکتے نا، کیا معلوم کہ گناہ کرتے کرتے ہی اگر موت آ جائیں، گناہ کرتے کرتے ہی اگر پکڑے جائیں تو پھر گناہ کا اگر مزہ لگ گیا تو وہ ایک بار نہیں رہتا، ایک بار جا کے 2 بار ہوتا، 2 بار جا کے 4 بار ہوتا، پھر وہ گناہ کا عادی بن جاتا، عادت بن جاتی اس کی۔ تو اس لیے اس شیطان کے چال میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سورہ یوسف سے ہم لوگوں کو ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے جو آنسو ہوتے وہ آنسو سچے نہیں ہوتے، آنکھوں سے نکلنے والا ہر آنسو سچا نہیں ہوتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 16، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ کون؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی لے کے تو گئے یوسف علیہ السلام کو، کنویں میں پھینک دیے، پھر یوسف علیہ السلام کا کرتا خون میں ملا کے روتے ہوئے آئے، حالانکہ ان کا رونا سچا نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کے غم میں نہیں رو رہے تھے، وہ دکھاوے کا رونا ہے۔ تو اس لیے اگر آج بھی کوئی روتا ہے تو ہر ایک کا رونا سچا نہیں ہوتا، خاص طور سے عورتوں میں زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ کسی کی میت میں جاتے ہیں تو وہ سچا رونا نہیں ہوتا، اکثر لوگوں کا صرف دکھاوے کا رونا ہوتا ہے، سب رو رہے تو ہم بھی رو لیں گے، تھوڑی زیادہ ہم آواز نکالے تو ہماری تعریف ہو جائے گی، اس کے علاوہ رونا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح ایک اور سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے گناہ کتنا بھی آسان ہو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ گناہ چھوٹا اور آسان کتنا بھی ہو لیکن اللہ سے ڈرنا۔ ارے چھوٹا گناہ ہے نا جی، آسان گناہ ہے نا جی، کیا ہوتا بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ بھی نہیں سوچنا۔ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹے گناہ ہے نا بھی کر سکتے، بڑے گناہ نہیں کرنا، نہیں، غلط ہے۔ آسان ہے نا گناہ کرنا، اتنا قریب ہے، ایک مرتبہ کر لیں گے نا پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، نہیں، بہت بڑی غلطی ہے۔ جیسا کہ دلیل سورہ یوسف آیت نمبر 23، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ کیا ہوا؟ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا۔ گناہ یہاں پر آسان تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مصر کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت زنا کی طرف بلا رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ تو گناہ کتنا بھی آسان ہو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا۔ اور اسی آیت سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے خلوت، یعنی اکیلے میں، تنہائی میں ایک غیر مرد ایک غیر محرم عورت مل کے نہیں رہنا، اکیلے میں سفر کرنا، اسی لیے اسلام میں منع ہے اکیلے میں سفر، غیر محرم سے سفر کرنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں غیر محرم تو چھوڑو، غیر مسلموں سے سفر کرتے ہوئے نظر آتی ہماری بچیاں، برقعے میں ہوتے ہوئے کسی کے بائک پہ نظر آ جاتی ہے، کسی کی گاڑی پہ نظر آ جاتی، کسی کے کار میں نظر آ جا رہی ہے۔ آج جتنے بھی سوشل میڈیا میں ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، مسلمان بچیاں برقع پہنی ہوئی غیر محرم کے ساتھ چلے جا رہی، یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، کوئی اس کا بھائی ہوگا، کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی اس کا شوہر ہوگا، وہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے کہ اکیلی لڑکی، اکیلی عورت اکیلے مرد کے ساتھ سفر کرنے کے لیے آج چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ کئی لوگ ہیں، نہیں بھائی یہ ہمارا بچپن کا یہ ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ بائک پہ بٹھا کے بھیج دیے، کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ آگے چل کر بہت بڑا فتنہ بن جاتا۔ اور غیر مسلم اگر ہے تو وہ کبھی کبھی پکڑے جا رہے تو ان کی ویڈیوز آ رہے، لیکن جو پکڑے نہیں جاتے ان کے کتنے ایسے واقعات ہوں گے جو آج
جاب کے نام پر، کالج کے نام پر گھروں سے تو نکل گئی مسلم بچیاں. کچھ ہی دن پہلے اتنا بولنے کے باوجود، اتنا دیکھنے کے باوجود، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا وہ یو پی کا ایک واقعہ، ہماری مسلمان بچی پھر ایک غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے نظر آتی ہے. حالانکہ مسلمان ماں باپ رو رہے، بچیوں کے سامنے جا کے منتیں کر رہے، تڑپ رہے، بیٹا ایسا مت کر، کورٹ میں جا کے رو رہے، پولیس کے سامنے جا کے رو رہے، بیٹا ایسا مت کر، لیکن بچیاں سننے کا نام ہی نہیں لیتی. نوجوان بچیاں آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنے زیادہ ویڈیوز وائرل ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ جمعہ کے خطبوں میں علماء بیان کرنے کے باوجود، یہ کون سی لڑکیاں ہیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے مسلمان ہیں سمجھ میں نہیں آتا، دن بہ دن کسی نہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آ جاتے. باقاعدہ میڈیا کے سامنے آ کے بیٹھ کے ویڈیو میں بیان کر رہی ہے آج وہی بچیاں، ہاں میں اپنی پسند سے نکاح کر لی، اپنی مرضی سے نکاح کر لی، اور مجھے اب خطرہ ہے میرے گھر والوں سے، اعوذ باللہ. مسلمان بچی یہ بول رہی، جو باپ 20-25 سال تیری پرورش کرا، اس باپ کے تعلق سے تو یہ بول رہی کہ اس سے مجھے آج خطرہ ہے، میرے کو اور میرے شوہر کو خطرہ ہے. اللہ اکبر. جو باپ 20-25 سال تجھے محبت سے تیری پرورش کیا، تجھے پالا پوسا پڑھایا لکھایا قابل بنایا، وہ باپ آج تیرے لیے خطرہ بن گیا. وہ بھائی تیرے ساتھ 18-20 سال پلا بڑا، وہ بھائی آج تیرے لیے خطرہ بن گیا. کیوں خطرہ بن جاتا؟ وہ خطرہ نہیں بنا، تو خود خطرہ خرید لی. میری بہن اس چیز کو یاد رکھ لینا ہمیشہ کے لیے. یہ آج جس محبت کی چکر میں جا رہی ہے نا، اتنا بولنے کے باوجود اور اتنی ہمت کے ساتھ، باقاعدہ کیونکہ ان کو یہ ہمت مل گئی کہ ہاں میں اگر جاؤں گی کورٹ میرج کر لوں گی، میری پسند سے شادی کر لوں گی، ایک تو پولیس بھی میری حفاظت کرے گی، اور میں جس قوم میں مل رہی ہوں وہ قوم کے پورے لوگ بھی میری حفاظت کریں گے. اب یہی مجھے بہت کچھ، یعنی پوری دنیا کی خوشیاں اس کے سامنے ہی ہے، یہ مجھے پوری دنیا کی خوشیاں دکھائے گا، پتہ نہیں کیا سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ جا رہی. لیکن 6 مہینے نہیں گزریں گے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. اور یہ بھی ویڈیوز دیکھ رہے بچیاں، نہیں دیکھ رہے بول کے ایسا نہیں ہے، اور کسی کے سامنے یہ واقعات بھی نہیں پہنچے ایسا بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس ہے، یہ ویڈیوز بھی پہنچ رہے، یہ واقعات بھی پہنچ رہے کہ کتنے بچیاں آج وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے جا رہی ہے کہ میں محبت کی چکر میں اس کے ساتھ نکاح کر لی، اور اس کے بعد جو ہے نا نکاح تو ہو گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا یہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، کچھ دنوں کے بعد یہ دوسری شادی کر لے کے چلے گیا، کچھ دنوں کے بعد تو ایسے واقعات آ گئے. میں بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھیجا تھا، وہ عورت، وہ مسلمان بچی یہ بول رہی تھی شادی کے 1-2 مہینے نہیں گزرے کہ وہ میرے پاس اس کے بھائیوں کو، اس کے دوستوں کو لاتا تھا اور چھوڑ دے کے چلے جاتا تھا، اس کے بھائی اس کے دوستوں کو میرے کمرے میں، اور وہ لوگ میرے اوپر ظلم کرتے تھے، میرے ساتھ زبردستی کرتے تھے. میں جب سوال کرتی تو بولتے کہ وہ ہمارے پاس پیسے لیا، ہمارے پاس پیسے لیا، تیرے ساتھ ہم زبردستی کریں گے، تیرے ساتھ ہم زنا کریں گے، کیونکہ وہ مجھے پیسے دے کے گیا. اس طرح وہ ستا رہا ہے. ہوٹلوں میں بیچی جا رہی بچیاں ہماری، ہوٹلوں میں بیچی جا رہی، زنا کے اڈوں پہ بیچی جا رہی ہے، خودکشی کر کے مر رہی ہے، قتل ہو جا رہی ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں ظلم سہ رہی ہے، پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹ رہی، میڈیا کے سامنے آ کے رو رہی. اب میں 4 مہینے کے حمل سے ہوں، 5 مہینے کا بچہ میرے پاس ہے، ہاں میرا ابارشن نے کروا دیا، اس کے باوجود اب شادی بولے تو بھاگ جا رہا. ایسے بھی بولنے والے بچیاں ہیں. شادی سے پہلے یہ افیئرس غیر مسلموں کے ساتھ، ان کے اوپر محبت، ان کے ساتھ شادیاں، اپنے دین کو برباد کر لی، اپنے ایمان کو برباد کر لی، اپنے ایمان کو بیچ لی، اپنے ماں باپ سے دور ہو گئی، اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گئی، رب سے دور ہو گئی، رب کی رحمت سے دور ہو گئی. تو تجھے ملا کیا؟ تجھے ملا کیا؟ صرف وہ ایک لڑکا جس کے اوپر تو کیا بھروسہ کر سکتی ہے کہ وہ کب بدل جائے. پھر اگر وہ بھی تیرے اوپر ظلم کرنے لگ جائے تو تیرے لیے راستہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی راستہ ہے، یا تو خودکشی کر کے مر جائے گی، یا اس کے علاوہ ظلم سہتے ہوئے رو رو کے زندگی گزار لے گی. کیا ملا؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، ہمیشہ کی جہنمی. اس لیے خاص طور سے میری ہر وہ نوجوان لڑکی، ہر وہ مسلمان بہن سے گزارش ہے کہ اللہ سے ڈرے، اور ان ماں باپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے بچیوں پر نظر رکھیں. دن بدن یہ جو واقعات بڑھ رہے ہیں، یہاں پر یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، سورہ یوسف سے اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب اکیلے میں تنہائی میں دیکھ لی وہ عورت یوسف علیہ السلام کو، دروازہ بند کر لی اور یوسف علیہ السلام بھاگنا شروع کرے. کیوں؟ تنہائی میں اگر ایک مرد ایک عورت ہوتی ہے تو وہاں پر بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہی ہوتا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے.
تنہائی میں چاہے وہ سفر کرنا ہو، تنہائی میں پھر زندگی گزارنا ہو، تنہائی میں کسی کے گھر میں رہنا ہو، اکیلا مرد اکیلی عورت کبھی جمع نہ ہو۔ حالانکہ آج ہمارے کالجوں کے حالات دیکھے تو بہت افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، اور ایسی باتیں ہم بتاتے ہیں تو بولتے کہ ارے یہ کیا بھائی، مسلمان بچیوں کو ایجوکیشن سے پیچھے رکھنا چاہ رہے کیا تم؟ مسلمان بچیوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے کیا؟ اس لیے تم پردہ کرو بول رہے، پردہ نہیں کرے تو کالج چھوڑ دو بول رہے، پردہ نہیں کرے تو اور کیا ہے غیر محرم کے ساتھ مل کے کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھنا بول رہے، نہیں پڑھے تو ہماری بچیاں پیچھے ہو جاتی نا۔ ایسی باتیں کرنے والوں، یہ سب فتنے کیوں ہو رہے؟ پھر یہ سب حالت اسی لیے تو ہو رہے نا، جب اکیلی بچی لمبا لمبا سفر کرے گی، غیر محرم کے ساتھ جائے گی، بس میں جائے گی تو بازو میں بیٹھ کے جائے گی اس کے ساتھ، آٹو میں جائے گی تو بازو میں بغل میں بیٹھ کے جائے گی اس کے ساتھ، تو جب فتنے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ پھر زناکاریاں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوں گی؟ اور اچھی طرح ہمارے اس شہر کے واقعات کئی میں آنکھوں سے دیکھا سنا، کئی واقعات آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ صبح کے وقت میں ہمارے جتنے بھی آوار قسم کے بدماش قسم کے لوگ ہوتے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، فجر کی نماز تو نہیں پڑھتا لیکن 7 بجے صبح جو لڑکی کالج کو جانے والی ہوتی ہے، آٹو چلانے والا اس کے گھر کے سامنے جا کے ٹھہر جاتا برابر، پورے گانے لگا کے، میوزک لگا کے۔ یہ آوارے پٹے جو آٹو چلانے والے ہوتے ہیں نا، یہی نوجوان لڑکیوں کو بٹھا کے لے جاتے ہیں شہر سے دور، جو کالجز ہوتے ہیں وہاں پر جاتے۔ اب آپس میں ان کے تعلقات، ان کی بات چیت، ان کے گانے، ان کا میوزک، ان کا سٹائل، ایک دوسرے کے ساتھ نمبرز لینا، اس کے بعد زنا کاری، اب کیا نہیں ہے، اب کیا بتاؤ میں، ہر چیز ہوتا ہے شادی سے پہلے۔ یہ سب کیوں ہو رہا؟ جب تم اسلام کو چھوڑے، نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑے، اور بول رہے کہ ہم کو دنیا میں ترقی کرنا ہے، دنیا میں یہ ڈگری حاصل کرنا ہے، دنیا میں وہ ہونا ہے۔ خبر میں کوئی ڈگری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا نہیں، اللہ کے فرشتے سوال کریں گے نہیں۔ اپنے ایمان اور اپنی عزتوں کو بیچ کر تم جس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، یہ تعلیم تمہیں نہ دنیا میں فائدہ دے سکتی نہ آخرت میں فائدہ دے سکتی۔ ایک ایمان والی لڑکی اپنی ایمان اور اپنے حیا کو بچا کے رکھتی، ایمان اور اپنے حیا کو، اپنی عزتوں کو بیچ کر ملنے والی تعلیم پیر کے جوتوں کے برابر ہے۔ جس تعلیم کے لیے آج فخر سے بول رہے کہ نہیں تعلیم نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ایسی تعلیم ایک ایمان والی، ایک سچی مسلمان عورت کے لیے، جو اس کا پردہ اتار کے، جو اس کو بے پردہ کر کے، بے نقاب کر کے، غیر محرم کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے ساتھ سفر کر کے، کوئی ایجوکیشن کرتے ہوئے جو علم حاصل کرتی ہے، ایسا علم ایک ایمان والی سچی مسلمان عورت کے لیے اس کے پیر کے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ یاد رکھو اس چیز کو۔ ہاں حاصل کرو، علم حاصل کرو، اسلام منع نہیں کرتا، تعلیم حاصل کرو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ غلطی کرنے والوں کا سپورٹ کرنے سے حوصلہ بڑھتا، اس لیے غلطی کرنے والوں کا سپورٹ کبھی نہیں کرنا۔ سورہ یوسف سے ہم لوگوں کو یہ سبق ملتا، سورہ یوسف آیت نمبر 32 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہوا، جیسا کہ پچھلے ہفتے میں پورا واقعہ رکھا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو مصر کی عورت، وزیر کی بیوی جو تھی، برا ارادہ کری تھی، زنا کرنے کا ارادہ کری تھی، لیکن جب یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرتے ہوئے باہر نکل گئے، بعد میں پوری عورتیں چرچا کرنے لگی، تو وہ عورتوں کو بٹھا کے پھر ایک پلاننگ کے ساتھ وہ پھل ان کے ہاتھوں میں دے کر، چھری اور چاقو ان کے ہاتھوں میں دے کر جب یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزاری، اور یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد پوری عورتیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی، تو پھر اس عورت کو اور ہمت آئی، اس کا حوصلہ بڑھا۔ میں سمجھی تھی صرف میں اکیلی ہی اس کی دیوانی ہوں، دیوانی بن چکی ہوں، لیکن میں اکیلی نہیں بلکہ یوسف کو دیکھنے کے بعد اتنی عورتیں کاٹ لی، کا مطلب ان کا بھی ارادہ برا ہے۔ اور ہمت آئی اس کو، اور حوصلہ بڑھا اس کو، پھر جا کے دوبارہ پوچھتی یوسف علیہ السلام سے، اے یوسف ابھی بھی وقت ہے، اگر میرے خواہش پوری کرے گا تو ٹھیک، ورنہ پھر تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے جائے گا۔ تو برائی کو اگر دیکھنے کے بعد وہ عورتیں یہ بری ہے بولے تھے، اور پھر اس برائی کو دیکھنے کے بعد اگر وہ عورتیں یہ حرکت نہ کرتے، اگر وہ اپنی ہاتھوں کو نہ کاٹ لیتی، تو پھر یہ عورت کو شرمندہ ہونا پڑتا، وہاں پر دوبارہ ایسا خیال نہیں کرتی، لیکن ان کو بھی ہاتھ کاٹ لیتے ہوئے دیکھی تو اس کو بھی ہمت آئی، نہیں، اب تو میں جو کری وہ صحیح کری۔ اسی طرح ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی لڑکی، اگر کوئی لڑکا، چاہے وہ زنا کرتا، شراب پیتا، یا پھر جو بھی گناہ کر لیتا ہے، اگر اس کو دیکھ کر ہم بھی یہ بولے ارے انوش کر رہے بھائی ہم کرے تو کیا ہوا، تو کرنے والوں کو اور ہمت آتی۔ لیکن اگر ایک غلطی کرے تو اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس کو اگر تانے دیں گے یا اس کو سزا دیں گے
تو پھر دوسرا وہ غلطی کرنے سے ڈرتا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھے, ٹھیک ہے نا. تو کیا معلوم ہوا کہ برائی کرنے والوں کا کبھی بھی سپورٹ نہ کرے. سورہ یوسف آیت نمبر 32. اس کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 33 میں کیا ہے؟ معصیت اور مصیبت اگر دو اکٹھی ہو جائے تو مصیبت اپنا لینا چاہیے. 33 میں جیسا کہ اب وہ عورت آئی دوبارہ بولی کہ اے یوسف یا تو میرے ساتھ زنا کرو یا نہیں تو جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے. یوسف علیہ السلام بولے اللہ مجھے جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا منظور ہے, یہ بہتر ہے کہ میں جیل میں چلے جاؤں, مصیبت اپنا لوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن معصیت نہیں کروں گا, گناہ نہیں کروں گا. تمہارے سامنے کبھی کوئی دو چیزیں ایک ساتھ آ گئے, کرے تو اب گناہ کرنا, نہیں تو پھر تمہارے کو سزا ہوتی. یا تو گناہ کرو یا نہیں تو جیل کے پیچھے جانا پڑتا, یا تو گناہ کرو نہیں تو مار کھاؤ. ایسے ٹائم پہ ہم بولیں گے ٹھیک ہے سزا منظور ہے, سزا منظور ہے, لیکن گناہ منظور نہیں ہے, گناہ نہیں کر لیتے ہم. مصیبت اس کی وجہ سے آ رہی, گناہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہ کو چھوڑیں گے, مصیبت کو مول لیں گے ہم لوگ, کوئی مسئلہ نہیں. ہر معاملے میں اس چیز کو یاد رکھو میری بہنوں اور میرے بھائیوں, تمہارے سامنے دو چیزیں آ گئی ہیں, مصیبت اور معصیت. ایک فنکشن آ گیا, ایک دعوت آ گئی جو حرام دعوت ہے, غیر اللہ کے نام پہ پکایا ہوا کھانا آ گیا, شرک کا آ گیا, بدعت کا آ گیا, یا پھر کسی ایسے رسم و رواج کا جو اسلام میں جائز نہیں ہے, غیر مسلموں کے طریقے پر کرتے ہوئے کوئی ایسی دعوت آ گئی, کوئی ایسا فنکشن آ گیا, چاہے وہ برتھ ڈے کا ہو, میرج ڈے کا ہو, یا پھر وہ اینول ڈے کے فنکشنز ہو, یا پھر نیو ایئر کے فنکشنز ہو, یا پھر گھروں میں کرنے والے وہ رسم و رواجاں, یا پھر یہ 10ویں 40ویں کی دعوتیں, کیونکہ یہ سوالات زیادہ آتے ہیں اس لیے بول رہا ہوں, یہ سب چیزیں آ گئی. اور دوسری طرف وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہے, تو کیا کریں گے؟ ایک طرف گناہ ہے, دوسری طرف مصیبت ہے. مصیبت کیا ہے کہ میرے رشتہ دار نہیں بات کرتے, پھر میرے تعلقات ٹوٹ جاتے, پھر میرے ساتھ دشمنی مول لیتے پھر لوگ. ٹھیک ہے دشمنی منظور ہے, مصیبت منظور ہے, لیکن گناہ منظور نہیں ہے, گناہ منظور نہیں ہے, یاد رکھو. اسی طرح وہ لڑکیوں کو بھی میرا یہ ایک مشورہ ہے جو لڑکیاں آج میڈیا میں آ کے سامنے بول رہی ہے, نہیں ہم لوگوں کو مصیبت تھی, ہمارے کالج میں پرمیشن نہیں مل رہی تھی کیونکہ برقع اتارنا مجبوری تھا, اس لیے ہم لوگ جا رہے تھے, کالج میں جانے کے بعد برقع اتار کے چلے جا رہے تھے, پڑھ لے رہے تھے, پھر بعد میں نکل کے برقع پہن لے کے آ رہے تھے. تمہارے سامنے دو آپشنز تھے, کیا؟ ایک تو مصیبت تھی, کیا مصیبت؟ اگر تم کالج میں نہیں پڑھے تو تم پڑھائی رک جاتی ہے, مصیبت تھی. دوسری طرف معصیت تھی, کیا؟ بے پردہ ہو کے تم گناہ کر لو, معصیت تھی. تم کس چیز کو اپنائے؟ ایمان والے مصیبت کو اپنا لیتے. یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملا, میرا ایمان بچے, بس بڑا جاب نہیں ملتا ہوں گا, دنیا میں لگژری لائف نہیں گزارتا ہوں گا, لیکن زندہ تو رہ سکتا ہوں, دوسرا کوئی کام تو کر سکتا ہوں, دوسرا کوئی جاب تو کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. مصیبت معصیت. ایک جگہ آپ کو فائنانس پہ لینا پڑ رہا, سود پہ قرضہ لینا پڑ رہا, سودی کاروبار کرنا پڑ رہا, دوسری طرف سود نہیں لیتے, فائنانس نہیں لیتے بولے تو پھر تمہارے کو وہ جاب نہیں مل رہا, وہ کاروبار نہیں ہو رہا, کیا کریں گے؟ ایک طرف مصیبت ایک طرف معصیت. کوئی بات نہیں, یہ سود اور فائنانس کے چکر میں جا کر لکھ پتی بننے سے پہلے, لکھ پتی بننے سے بہتر ہے کہ میں ان تمام حرام کمائیوں کو چھوڑ کر غریب بن کے زندگی گزاروں, کوئی مسئلہ نہیں. مصیبت معصیت دو سامنے آئی, کیا کریں گے؟ اس طرح آپ مثالیں لیتے ہوئے کون سا بھی کام کرو. آپ کاروبار کر رہے, آپ جاب کر رہے, جاب کرنے والی بھی کئی لڑکیاں پوچھتی جاب کرنا ہے ہم کو, لیکن بے پردہ رہنا بول رہے, اکیلے میں بات کرنا بول رہے, کسی کے ساتھ میٹنگز کرنا ہے. اللہ اکبر, کتنی ایسی لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. ایمان دیکھیے, جہاں پر برے لوگ ہیں تو دوسری طرف ایمان والے بھی ہیں ماشاءاللہ. کئی لڑکیاں جو سوال کرتی ہیں ہم لوگوں سے ماشاءاللہ کہ آن لائن جاب ہے, لیکن آن لائن میں بھی صرف انٹرویو دیتے وقت چہرہ کھولو بول رہے, اس لیے فیاض بھائی چہرہ کھولنا مجھے منظور نہیں ہے آن لائن انٹرویو میں, اس لیے وہ اتنے ہزار کا جاب تھا لیکن میں چھوڑ دی بول کے بولی. ماشاءاللہ ایسی کئی لڑکیاں, آن لائن بھی ہم نہیں چہرہ کھول سکتے, یہ ایمان ہے. دوسری طرف ٹھیک ہے جاب چلے گیا, وہ 30,000 50,000 کا جاب تھا ہوں گا, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, 10,000 کا کوئی دوسرا جاب تو مل جائے گا. ہم معصیت نہیں کریں, گناہ نہیں کریں گے ہم. ایسے کئی لوگ ہیں. کئی نوجوان بولتے داڑھی ہے مول صاحب, انٹرویو میں داڑھی نکال کے آؤ بول رہے, کیا کرنا؟ کئی نوجوان صاف کر کے چلے آتے. کئی نوجوان ایسے رہتے داڑھی میرے لیے پیاری ہے, بھلے مجھے وہ انٹرویو میں کوئی لے یا نہ لے, میں میرے نبی کی سنت کو زبان نہیں کر سکتا. ایسے بھی نوجوان ہیں. تو وہ اپنے اپنے ایمان کے حساب سے, جس کا ایمان کا لیول جس کا ایمان کا لیول جتنا زیادہ وہ اتنا ہی اپنے ایمان پہ پکا رہتا,
وہ مصیبت کو اپنا لیتا لیکن معصیت کو گناہ کو نہیں اپنا لیتا. یاد رکھو یہ بڑا اہم سبق ہے جو ہم لوگوں کو سورہ یوسف سے ملتا ہے. خاص طور سے نوجوانوں, خاص طور سے نوجوان لڑکیاں, خاص طور سے نوجوان لڑکے, آپ کے شادیوں کا مسئلہ, آپ کے فیوچر کا مسئلہ, آپ کے کاروبار کا مسئلہ, آپ کے جاب کا مسئلہ, آپ کیا کریں گے. خاص طور سے رشتوں میں بہت ساری لڑکیاں جو پھسل جاتی ہے, بہت افسوس ہوتا. ہم لوگ کبھی تقریر کرنے والے کبھی کہیں پر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, کہیں پر بات چیت ہوتی ہے, ان لڑکیوں کے بارے میں کبھی ذکر ہوتا ہے, ان لڑکوں کے بارے میں کبھی ذکر ہوتا ہے جو نمازی, اجتماعات میں آنے والے, بڑے بڑے اجتماعات میں آگے بڑھ کر کام کرنے والے, حصہ لینے والے, بلکہ کئی لڑکیاں تو ایسے جو تقریریں کرنے والے, لیکن جب شادی کا معاملہ آتا ہے پھسل جاتے ہیں. ان کے سامنے ایک طرف مصیبت, ایک طرف, حالانکہ مصیبت کوئی اتنی بڑی تھی نہیں, ایک طرف غریب رشتہ دار جو دیندار تھا وہ آ جاتا, دوسری طرف پیسے والا ہے لیکن اس کا عقیدہ خراب, بے نمازی, گناہگار, بغیر داڑھی کا, رسم و رواجاں لینے والا, شادیوں میں جہیز لینے والا, سب ہے, لیکن نہیں, لائف سیٹ ہو جاتی اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو کیا کر لیتے, معصیت کو اپنا لیتے. ارے ایک ہی دن کی نا جی شادی, کیا ہو رہا, شادی میں میک اپ کر لیے, ویڈیوگرافی کر لیے, سو آ کے فوٹوز لے لیے, رسم و رواجاں کر لیے, وہ سب ایک دن میں ہو جاتے نا, لیکن باقی پوری لائف اچھی گزرتی نا, یہ سوچ کے گناہ کر کے شادیاں کر لینے والی لڑکیاں ایک طرف. دوسری طرف اگر میں مثال دوں, میرے موبائل میں آج بھی میسیج ہے ماشاءاللہ, صرف چند میسیجز ہے اس لڑکی کے, حیران اس کے باتوں سے. آج ایسے دیندار لڑکیاں بھی ہے کیا, وہ میسیجز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے. کیا بول رہی تھی معلوم ہے, وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا لیکن بات یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, خاص طور سے میرے ان نوجوان بہنوں کے لیے, تم لوگ جو شادیاں کرتے ہوئے ہم لوگ بار بار بولنے کے باوجود بھی غلط قدم اٹھا رہے, ان لوگوں کے لیے میری نصیحت, میرا ایک مشورہ ہے. نصیحت تو کیا میں دے سکتا ہوں. ایک لڑکی ہے, بہرحال جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا, بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے, مطلب میں دیکھا یہ نہیں بول رہا ہوں, لیکن وہاں پر جو بات ہوئی, جو لوگ رشتہ جمائے, ان لوگوں کی بات ہے, اور کچھ میسیجز میرے سامنے بھی آئے. بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن بہت زیادہ بدصورت بھی نہیں ہے, لیکن دیندار ہے, اور اس کے پورے گھر میں, مطلب ماں باپ, اس کا خاندان, اس کے گھر والے, کوئی بھی قرآن و سنت کو ماننے والے نہیں ہیں, سب دوسری جماعت کے لوگ ہیں. لیکن یہ ایک لڑکی ہے جو الحمدللہ قرآن و سنت کو سمجھی, قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہی ہے. اب وہ لڑکی بول رہی ہے میں شادی کروں گی تو صرف قرآن و سنت کو جو مانتا اسی سے نکاح کروں گی, باقی کسی دوسرے جماعت والے سے میں نکاح نہیں کروں گی, کوئی مسئلہ, میں نکاح ہی نہیں کروں گی. اور بہت مشکل سے کیا ہے, وہ ایک شہر میں رہنے والی, ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی گاؤں میں دور رہنے والی, شہر میں رہنے والی, اور اچھے گھرانے کی ماشاءاللہ, ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت غریب ہے, ایسی بھی نہیں ہے, اچھے خاصے اس کے والد صاحب کماتے کرتے, سب کچھ ہے ان کے پاس. بول رہی کہ میں صرف قرآن و سنت کو ماننے والے کو میں نکاح کروں گی. اس کو ایک رشتہ ملا تو ایسا رشتہ ملا کہ پتہ نہیں وہ 500 یا 600 کلومیٹر دور ایک چھوٹا علاقہ, گاؤں دیہات میں, صرف وہاں پر ایک 10-12 مسلمان رہتے. اس گاؤں کا ایک لڑکے کا رشتہ جب اس کو ملا, اور وہ رشتہ غریب نوجوان, اور وہ بھی خوبصورت نہیں, وہ بھی پھر کالا, خوبصورت بھی نہیں ہے, اور بہت زیادہ پیسے والا بھی نہیں ہے, اور شہر میں رہنے والا بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ شہر میں رہنے والی لڑکی اچھے خاصے گھرانے کی لڑکی ہے, لیکن بول رہی کہ نہیں, مجھے وہی رشتہ ہونا جو قرآن و سنت کو ماننے والا ہے. اس کے ماں باپ, اس کے رشتہ دار سب بول رہے, سمجھا رہے, بیٹا اتنا دور تجھے سفر کرنا ہے, اتنی دور تو جائے گی, اور تو وہاں پر کیسے رہے گی. وہ کیسے جواب دے رہی ماشاءاللہ. وہ بول رہی تھی کہ کپڑوں کی, جب شادی کی بات چیت طے ہو گئی, کپڑوں کی باری جب آئی کپڑے لینے کی, وہ جو لڑکا رہتا, لڑکے کے ماں باپ, حالانکہ وہ جہیز نہیں لے رہے, کھانے کی دعوت نہیں, پورا سنت طریقے پہ, کوئی رسم نہیں, کوئی رواج نہیں, کوئی سامان نہیں, کچھ بھی نہیں, شادی کے کپڑے بھی ہم ہی خرید کے دیتے. لیکن کیسے خرید کے دینا, ہم ہمارے پاس ہمارے مرضی کے خرید کے لے کے آنا, یا پھر نہیں تو آپ کے پاس ہم خود آ کے تمہارے کو لے کے جا کے شاپنگ میں تمہاری مرضی سے ہم خرید کے دینا چاہ رہے, یا پھر نہیں تو پیسے بھیج دینا, کیا کرنا بول کے جب آپشن رکھے تو وہ لڑکی بول رہی کہ آپ کو جو مرضی میں آیا, جیسا مرضی میں آیا, جتنا مرضی میں آیا, وہ کپڑا مجھے بھیج دے, میں پہننے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, کم از کم آپ کی چوائس کچھ تو بھی ہے, ہم آئیں گے پیسے لے کے آپ کو شاپنگ لے جائیں گے. لڑکی بول رہی کہ نہیں نہیں نہیں, میں شاپنگ کے لیے نہیں جاؤں گی, کیونکہ بازاروں میں گھومنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا, میں شادی کی شاپنگ نہیں کرتی, میرا شوہر اس کی مرضی سے جو خرید کے لائے گا وہ میں پہن لیتی. بولی
آپ آئے تو بھی میں نہیں جاتی شاپنگ کو، بول رہے تو کیا اتنے دنوں سے تمہارے ماں باپ تمہارے کو خرید کے نہیں دیے؟ بول رہے کہ میرے ماں باپ جو چیز خرید کے لاتے تھے وہی میں آج تک پہنتی آئی، لیکن میں خود کبھی شاپنگ کو نہیں گئی، بول رہی ماشاءاللہ، شہر کی رہنے والی لڑکی۔ بیٹا تو اتنی دور جائے گی، کبھی بیمار ہو جائے گی، کبھی تجھے دیکھنے کا دل کرے گا، ہم کیسے آئیں گے؟ پھر مشکل ہوگی نا، سفر کرنا بھی مشکل ہوگا، دیکھنا مشکل ہوگا۔ تو وہ کیا بولی فوراً؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو دور چھوڑ کے نہیں آئے تھے، کس کے بھروسے پہ چھوڑے تھے؟ امی ابا میرے کو بھی اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دو، میں رہ لوں گی، بول رہی اللہ اکبر۔ تو وہ جس کے ساتھ تو نکاح کر رہی وہ اتنا زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے نا، کالا کلر کا ہے وہ، تو اس کو کیسے پسند کر رہی بیٹا؟ دوسرے رشتے دیکھیں گے نا۔ بولے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کالے تھے، کیا وہ خوبصورت تھے؟ کیا ان کا نکاح نہیں ہوا؟ تو اسلام میں خوبصورتی تو دیکھنا نہیں ہے نا، مجھے راضی، میں راضی ہوں، میں پسند کر لی بس، مجھے صرف اس کی قرآن و سنت، اس کی توحید، اس کی دینداری پسند آ گئی۔ ابا مجھے وہ کالا ہے گورا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی باتیں ہیں اس کی۔ تو یاد آئی تو یہ دو باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیا۔ ماشاءاللہ ایسی اگر ایمان والی لڑکیاں آج اگر ہو جاتی نا، ہر مسلمان لڑکی توحید پہ آ گئی، قرآن و سنت پہ آ گئی، اور توحید والے سے ہی نکاح کریں گے اور پوری سنت پر نکاح کریں گے، تو پھر ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں میں یہ شادیوں کی جو پریشانیاں ہیں نا، یہ سب ختم ہو سکتی ہے۔ وہ خود گھر میں اس لڑکی کے ماں باپ ضد کر رہے ہیں، بیٹا کچھ بھی نہیں، لیکن مہمان آئیں گے، ہماری عزت کیا رہتی بیٹا؟ کتنے لوگوں میں کتنی دعوتیں ہم نہیں دی، ہمارے پاس نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے نا، ہمارے کو قرضہ لینا پڑ رہا ایسا بھی نہیں ہے، سود پہ جا رہے ایسا بھی نہیں ہے سو چیز میں اچھے پکا کے کھلاتے بیٹا۔ لڑکی بول رہی نہیں ابا، کل کے دن مجھے دعوت دین کا کام کرنا ہے، میرا شوہر مجھے نکاح کرنے کے لیے آئے گا، اور اگر میرے گھر میں کھانا کھا کے جائے گا، کل وہ دوسروں کو کیا بتا سکتا ہے کہ تو خود گھر میں جا کے تیری بیوی کا کھانا کھا کے آیا، شادی کا کھانا کھا کے آیا، اب تو شادی کی دعوت نہیں ہے، بول تو کیسا ماننا؟ وہ کیا جواب دے سکتا؟ اس لیے ابا شادی کی کوئی دعوت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال عجیب ایمان ہے اس کا، اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے، اور ایسا ایمان ہر مسلمان لڑکی کے اندر پیدا کر دے، لڑکے کے اندر بھی پیدا کرے۔ اس کے بعد دعوت دین کا کام کہیں بھی کبھی بھی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سورہ یوسف سے ہم لوگوں کو سبق ملا، سورہ یوسف آیت نمبر 39 اور 40۔ یوسف علیہ السلام کہاں دعوت کا کام کرے؟ جیل میں، جیسا کہ پچھلے ہفتے ہم لوگ یہ واقعہ سنے، جیل میں بھی گئے لیکن وہاں پر توحید پرست نہیں ہے۔ جو جیل کے ساتھیاں تھے ان کو بولے کہ تم کس کس کی عبادت کر رہے، یہ صرف تمہارے باپ دادا بنائے سو کچھ نام ہے، بہتر نہیں ہے ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ وہاں پر بھی توحید کی دعوت دیے۔ تو میرے کو مسجد میں ملنا جگہ، میرے کو کوئی سٹیج ملنا، مائک ملنا تو ہی میں بیان کروں گا یا کروں گی، اجتماع ہے تو کروں گی، نہیں، تم سفر کر رہے، بس میں ہے، ایگزیبیشن کو گئے، شادی میں گئے، کہیں بھی گئے، دعوت کا کام ایک دائی ہمیشہ کرتے رہے۔ جب بھی برائی کو دیکھیں گے دعوت دین کا کام کریں گے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑے۔ اس چیز کو بھی یاد رکھے، یہ ایک اہم سبق ملا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دائی کے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر اور دائی کا عمل سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ دائی صرف بولنے والا، دائی کا مطلب دعوت دین کا کام کرنے والے، ان کا عمل اچھا ہونا، وہ خود پہلے عمل کرنے والے ورنہ دوسروں کو بتانا، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کا اخلاق اچھا ہونا۔ کیسے؟ اب میں وہ آیات جیسا کہ دلیل کے طور پر آپ لوگوں کو بتاؤں، سورہ یوسف آیت نمبر 50 اگر نکال کر دیکھیں گے، پچھلے ہفتے ہم واقعہ سنے، آپ لوگوں کو یاد ہے یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ بولا کہ تعبیر سننے کے بعد کہ وہ کون ہے جو میرے خواب کی صحیح تعبیر بتا دیا، اس کو باہر لے کے آؤ، یوسف علیہ السلام کیا بولے؟ نہیں میں ابھی نہیں آؤں گا، جا تو بادشاہ کے پاس جا کے پوچھ ان عورتوں کا کیا ہوا جو عورتیں مجھے دیکھ کے ہاتھ کاٹ لی تھی۔ تو پھر وہ گیا بادشاہ سے بولا، بادشاہ ان عورتوں سے پوچھا، وہ عورتیں بولے کہ ہاں غلط ہم ہی تھے، ہماری غلطی تھی۔ یوسف علیہ السلام پاک، یوسف علیہ السلام کوئی گناہ نہیں کرے۔ تب یوسف علیہ السلام باہر نکلے، مطلب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے رحم و کرم پہ باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر نکلے تو لوگ کیا بولیں گے؟ ارے بادشاہ ان کے اوپر رحم کرے تو نکل گئے بھائی۔ یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامانی، اپنی عزت، میں کتنا سچا ہوں، اپنی سچائی کے ساتھ، پاک دامانی کے ساتھ باہر آنا چاہتا ہوں، میرے اوپر کوئی گناہ کا کوئی دھبا نہ رہے۔ تو دعوت دین کا کام، کیونکہ یہ دائی ہے نا، بعد میں پھر دعوت دین کا کام کرنا ہے انبیاء کو، تو میرے کیریکٹر پہ میں بول رہا ہوں، تو میرے کیریکٹر پہ کوئی دھبا نہ رہے کہ میں غلط ہوں، میں بے نمازی ہوں، میں خود نماز پڑھو بول رہا ہوں،
میں خود شادیوں میں ویڈیوز وغیرہ نکال لیا، سب کر لیا، پھر جا کے میں بول رہا ہوں شادیاں سنت پہ کرو، یہ صحیح نہیں ہوا نا پھر۔ تو یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ایک داعی کے اخلاق اور کردار اچھا ہونا چاہیے، رائٹ۔ اسی طرح سورہ یوسف سے ہم لوگوں کو ملنے والے سبق میں سے ایک سبق یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 83، یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے گا، وہی علم و حکمت والا ہے۔ مطلب جب بنیامین کو بھی وہاں پر پکڑ لیا گیا تو پھر سب بھائی آئے یعقوب علیہ السلام سے، بولے ابا بنیامین کو بھی پکڑ لیے وہاں پر، بولے تو یعقوب علیہ السلام کیا بول رہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے حسن ظن دیکھو یعقوب علیہ السلام کا، کیا بول رہے کہ اب تو میں صبر ہی کروں گا اور اللہ مجھے امید ہے، کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے گا، اللہ سے مجھے امید ہے۔ ہم بھی اگر مصیبت مشکل پریشانی آئے تو اچھے دن آئیں گے، اس امید میں رہنا، حسن ظن رکھنا اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح غم کی شکایت صرف اللہ سے کرنا، سورہ یوسف آیت نمبر 86، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام کو جو غم پہنچا، اپنے غم اپنی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے پھرتے، لوگوں کو بتا لیتے ہوئے پھرتے، حالانکہ سب سے پہلے اگر کوئی پریشانی معلوم ہوئی، کوئی ٹینشن کی بات آ گئی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر 1-2 رکعت پڑھ لے، کم از کم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا ہی کر لے، اللہ میرے کو یہ پریشانی آ گئی، اللہ میرے کو یہ مصیبت آ گئی، اللہ میرا بچہ بیمار ہوگا، اللہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ یہ ہوا، اللہ تو بچا، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اللہ کے سامنے سب سے پہلے ہمارے رنج اور غم کا، ہمارا جو بھی پریشانی ہے اللہ کے سامنے رکھیں۔ ہم جیسے ہی پریشانی ہوتی ہے، یہ خالہ کو، وہ نانا کو، یہ دادی کو، یہ پھپھو کو، میرے کو یہ پریشانی آئی، اس کو بول لیتے ہوئے روتے، اس کو بول لیتے ہوئے روتے، اگر کوئی بات کرانے آئے تو اس کے سامنے جا کے روتے، اگر کوئی قریبی آیا تو اس کے گلے پکڑ کے روتے، میں کیا کرنا، میں کیا کرنا، کیا کرنا، وہی کیا کرنا بول کے اللہ کے سامنے روئے، تو ایسا نہیں ہوتا ہم کو۔ ہم اللہ کے سامنے ہمارے پریشانیاں رکھ کے روئے، ایسا بہت کم ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے پریشانیاں زیادہ رکھ کے روتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ ایک سبق ملا ہم لوگوں کو، ہمارے غم کی شکایت صرف ہم اللہ تعالیٰ سے کریں۔ اور اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں بھی میں یہ بولا کہ عہدہ نہیں مانگنا، لیکن ذمہ داری اگر نہیں لیا میں تو پھر پوری قوم گڑھے میں گر سکتی ہے، ایسے وقت میں ہم عہدہ بھی مانگ سکتے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر بننے کے لیے بادشاہ سے مانگے تھے، آفر آیا تھا تو بولے ٹھیک ہے اگر مجھے بنانا ہے تو پھر مجھے وہ عہدہ دے دو، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اپنی مرضی سے میں یہ عہدہ لیتا ہوں، میں یہ بڑا بنتا ہوں، میرے کو یہ کرسی ہونا، اس کے لیے پلاننگز کر لینا، اس کے لیے قتل کر لینا، اس کے لیے دشمنیاں مول لینا، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے، مصیبتیں آئے تو گناہ سے بچتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے نیکی کے راستے پہ چلنا، یہ سبق ملتا ہم کو سورہ یوسف سے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90 نکال کر دیکھیں گے تو کیا ہے وہاں پر، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پرہیزگاری اور صبر پورے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا نچوڑ ہی یہ ہے، یعنی تم گناہوں سے بچو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ پھر اس نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا، اس کا بدلہ دیتا، تمہارے کو ایک دن آتا۔ تم کیا کرنا، اب پریشانی آئی بول کے گناہ میں نہیں چلے جانا، مصیبت آئی مول صاحب کیا کرنا، اب میرے کو سب راستہ نہیں مل رہا تھا، مجبوراً سود پہ لینا پڑا، نہیں نہیں نہیں، پرہیزگاری اختیار کرو، بچو پہلے گناہ سے، پھر بعد میں صبر کرو، ٹھیک ہے۔ کہیں نہیں مل رہا، پیٹ بھر کے کھاتا تھا، اچھے اچھے کھانے کھاتا تھا، لیکن اب سوکھی روٹی کھا لیا، اچھے گھر میں رہتا تھا، اب ٹین شرٹ کے گھر میں رہ لوں گا، نئے کپڑے پہنتا تھا، اب پرانے کپڑے پہن لوں گا۔ صبر کر لو اور پرہیزگاری یعنی گناہ سے بچتے ہوئے صبر کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر تم کو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب آخری 2 باتیں بول کے اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ یہ ہے اگر غلطی ہو جائے
تو اعتراف کر لینا، تکبر نہیں کرنا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 91۔ غلطی ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ 91 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ کون بول رہے یہ بات؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی بول رہے تھے، غلطی ہوئی ان سے، غلط کام کرے، پھر اس غلطی کا اعتراف کر رہے، ہاں ہم خطا کار تھے، بھائی غلطی ہم سے ہوئی، گناہ ہم کر لیے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا۔ جیسا کہ میں شاید اس سے پہلے یا پھر اس سے پہلے بتایا تھا 15 دن پہلے، غلطی کو مان لینا، معافی مانگ لینا اور معاف کر دینا، یہ دو بہت بڑی چیزیں ہیں۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ یہاں ہماری انا سامنے آ جاتی، میں غلط نہیں تھا، میں ایسا نہیں سمجھا تھا، میں ویسا نہیں سمجھی تھی، میں ایسا سمجھا تھا، ایسا ہو گیا، یہ سمجھنا کرنا چھوڑ دے کے ہاں جی غلطی میری تھی۔ سمپل راستہ ہے نا۔ پورے رشتہ داروں کے تعلق سے میں اس دن مثالیں دے کے سمجھایا آپ لوگوں کے سامنے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، ساس بہو کا رشتہ ہو، کچھ بھی ہو، غلطی ہو گئی، ساس نے کچھ ڈانٹ دیا، اگر بہو بولے کہ نہیں میں ایسا نہیں سمجھی تھی، میں ایسا سوچی تھی، یہ سب بولے تک ٹھیک ہے جی امی معاف کر دو، میری غلطی تھی، ختم نا، مسئلہ ہی ختم وہاں پر۔ اور معافی صرف چھوٹے ہی مانگے بڑے نہیں مانگے ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے کبھی بڑوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، وہ بھی بولتے ٹھیک ہے غلطی میری تھی بیٹا، ختم، مسئلہ ختم وہاں پر۔ میاں بیوی کے رشتے میں تو خاص طور سے یہ ضروری ہے کہ اپنی غلطی کو مان لو، غلطیوں کا اعتراف کر لو، مسئلہ ختم۔ لڑائی جھگڑا آگے بڑھنے سے پہلے اگر غلطیوں کو مان لیے یا معافی مانگ لیے اور دوسری طرف معاف کر دیے تو مسئلہ ختم۔ یہ ایک اصول یاد رکھ لیے تو ہمارے جھگڑے، ہمارے طلاق کے جو مسائل ہے وہ 90% ختم ہو جائیں گے، جو اپنی غلطیوں کو مان لے۔ صرف غلطی ہوتی ہے عورت کی لیکن نہیں مانتی عورت، غلطی ہوتی مرد کی نہیں مانتا انہیں، نہیں میں کیسا مانوں غلطی، انہوں نے کرے کیا غلطی، انہوں نے بولے کیا ایسا، میں بولی کیا، میں شروع کری کیا، یہ انا جو سامنے آ جاتی نا تو پھر وہاں پر مسئلہ بڑھتا ہے، یاد رکھو۔ اب برداشت کرنے والے اور معاف کرنے والے بننا، جیسا کہ میں ابھی بتایا سورہ یوسف آیت نمبر 92، ایک تو غلطیوں کا اعتراف کر لینے والے، معافی مانگنے والے بھی بننا، اور سورہ یوسف سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے تو ہم معاف کرنے والے بھی بنے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جواب دیا، یعنی کون؟ یوسف علیہ السلام جواب دے رہے، ان کے بھائی معافی مانگے تو کیا جواب دیے؟ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ دیکھو ایک تو معاف بھی کر دیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے، ٹھیک ہے میرے بھائی ہے تم لوگ، غلطی ہو گئی، غلطی مان لیے تو کیا بول رہے؟ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی بدلہ نہیں لوں گا میں تم سے، چاہے تم مجھے کنویں میں پھینک دیے، پھر آ کے یہاں پر وہ چوری کے الزام میں بھی ایک بات بول دیے، ایسی کئی غلطیاں کرے، دشمنیاں کرے، حسد کرے، لیکن ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی بدلہ بھی نہیں دوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں معاف کرے، میں کیا معاف کرنے والا، اللہ تمہیں معاف کر دے، اس طرح بدلے میں دعائیں دے تو الحمدللہ ہمارے تمام لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی ایک آخری آیت ہے، وہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ضروری ہے، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 106 ہم نکال کر دیکھیں گے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ سورہ یوسف مکمل، یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو گیا، لیکن یہ ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اکثر لوگ باوجود ایمان لانے کے بھی مشرک ہے، کا مطلب کیا ہے؟ صرف میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اب میں شرک نہیں کر سکتا، سمجھنا غلط ہے۔ اکثر مسلمان یہ سوچتے، اس غلطی میں ہے کہ نہیں بھائی مسلمان بن کے شرک کیسا کر سکتا، شرک بولے تو وہ غیر مسلم کر رہا، شرک بولے تو وہ پتھروں کی پوجا کرنے والے کر رہے، شرک بولے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جھکنے والے، یہ ہے شرک، ہم مسلمان ہم کیسا شرک کر سکتے بول رہے۔ یہ آیت دلیل ہے، اللہ تعالیٰ خود بول رہا ایمان لانے کے باوجود اکثر
اکثر لوگ شرک کرتے. تو اس لیے شرک کیا ہے معلوم کر لینا اور ان شرکی اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تبھی تو ہمیشہ کی جنت ہے، ورنہ پھر ہمیشہ کی جہنم ہے. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمیں سورہ یوسف سے، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے جتنی اہم نصیحتیں ملتی ہیں، ان تمام نصیحتوں کو یاد رکھ کے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.